جی قبلہ، میرا دو سوال ہیں قبلہ۔ ایک یہ جو حدیث غدیر شریف ہے، اس پہ جو ناسبی ایک اعتراض کرتے ہیں نا قبلہ، وہ یہ بھی ہے لفظ مولا کے اوپر، کہتے ہیں کہ اگر مولا سے مراد اولا ہی تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترک المانی لفظ کیوں استعمال کیا؟ یعنی سادہ الفاظ میں بتا دیتے کہ میرے پاس تم لوگوں کے پیشوا، تم لوگوں کے جو لیڈر ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہے، تم دین و دنیا کے معاملات میں ان سے رابطہ کرو، ان کی پیروی کرو۔ ایک سوال یہ، اور دوسرا سوال قبلہ یہ کہ تھوڑا سا دل خفا وہ یہ کہ آپ نے ہمارے ملک پاکستان کو یہ کس طرح کہہ دیا قبلہ کہ یہ دنیا میں اسلام کو اس نے بدنام کیا قبلہ؟ جی یا علی مدد، خدا حافظ، بات کریں گے سلامت رہیں۔ یہ جو سوال ہے نا کہ لفظ مشترک کیوں استعمال کیا ہے، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ مشترک استعمال کرنا اگر قرائن بہت زیادہ ہوں اور دلائل بہت زیادہ ہوں، شواہد بہت زیادہ ہوں، کہ یعنی کسی کو وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ جو ہے کلام مبہم رہے گا، اس کے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی جو لوگوں کے ذہن میں شبہات ہیں، یہ اس لیے ہے کہ علماء نے اس کو پرورش دی ان شبہات کو، وَإِلَّا اس کے دلالت میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بالخصوص ما قبل ما بعد قرائن متصلہ، اور جس مقام پر ان کو روکا گیا ہے، اور آیات کا نزول، اور سب صحیح احادیث کے ساتھ ہم ثابت کریں گے ان قرائن کو۔ اس سے کسی کو شک نہیں رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے، یہ اس کا مطلب صرف، اور اس جیسا لفظ بھی عربی زبان میں کم ہے نا، جیسے اولا بالتصرف ہو، مولا وہ جس کی جو آپ کی اس کی ملکیت ایسے ہوں جیسے آپ اس کی ملکیت ہوں، وہ جو تصرف آپ میں کرنا چاہے، یہ امام کے لفظ سے بھی زیادہ قوی ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ امام تو اس کی طاعت واجب ہے، لیکن مولا وہ ہے جو آپ میں جس طرح کی تصرف کرنا چاہے، آپ کو غلامی میں بھیج دے، آپ کو مثلا آپ کی عورت آپ کو طلاق دے دے، جس طرح بھی کر دے، تصرف کر دے آپ میں، والا بالتصرف اس کا حق ہے۔ تو اس طرح جو لفظ استعمال کیا ہے وہ نہایت اتم اور اعلیٰ درجے کی لفظ ہے۔ اس کے علاوہ جو خطبہ ہے، صرف یہی جملہ تو نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پورا خطبہ ہے ان کا، پورا خطبہ آپ پڑھیے۔ کوئی یہ ادعا کرتا ہے کہ دیکھیں آپ کا اشکال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے الفاظ کیوں استعمال نہیں کیے، یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا ہے؟ کون سے الفاظ استعمال نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس کو کہتے ہیں منفی کو ثابت کرو، نیگیٹو کو ثابت کرو۔ یہ صرف اسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظ وصی کا لفظ، وارث کا لفظ، امام کا لفظ، خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف اسی صورت میں ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ پورا خطبہ لے کے آئیں۔ تو پھر جماعت عمریہ کے کتب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جماعت عمریہ کے کتب میں دیکھیے، بخاری، مسلم، صحیح ستہ، مسند احمد بن حنبل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے دیتے تھے۔ یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت، ان کے پاس حدیث ہے ہی نہیں۔ تو حدیث غدیر کے خطبے کو ان کے علماء نے نقل کیا ہے، وہ کتاب ولایہ حدیث ابن جریر طبری میں ہے، اور اس سے میں منقول آپ کو نقل کروں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو اس میں ہے، یہ سب الفاظ ہیں اس میں۔ لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، صرف لفظ مولا استعمال کیا، تو ہم کہتے ہیں منفی کو ثابت کرو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہم کہہ سکتے، وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ فلان لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، فلان لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، جس کے پاس سب خطبہ موجود ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں گے کہ ان کے پاس خطبہ ہے حجۃ الوداع کا خطبہ، یہ ملا کے ان لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ کسی کتاب حدیث میں حجۃ الوداع خطبہ جو ہے، یہ کسی کتاب حدیث میں ایک ٹکہ موجود نہیں ہے، مختلف فقرات ہیں اس کو، بعد میں علماء نے ان فقرات کو ملا کے خطبہ حجۃ الوداع متأخر کتابوں میں لکھ دیا ہے، وَإِلَّا وہ خطبہ حجۃ الوداع بھی ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب پاکستان جو ہے نا، پاکستان میں اسلام کی بدنامی ہوئی ہے نا، تو جو پاکستان سے جو دہشت گردی ہے، جو فرقہ واریت پاکستان سے پھیلی ہے، اس کا اساس بھی سعودی عرب سے آیا ہے، خلیج سے آیا ہے، لیکن جو اس کی وجہ سے متاسفانہ افسوس کے ساتھ، اور جو تکفیر، یعنی عراق میں بھی جو قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا، شیعوں کا، وہ بھی تکفیر یہیں پاکستان سے گئے تھے، یعنی آپ کے عرب مجاہدین پاکستان سے گئے تھے، وہ پاکستان سے افغانستان گئے تھے،
یعنی پاکستانی فوج نے ان کو افغانستان بھیجا تھا، بس جب 9/11 ہوا تو امریکہ آیا، وہاں سے باغ کے وہ ایران گئے اور ایران والوں نے ان کو عراق بھیج دیا، اور سامرہ کا جو انفجار ہوا، وہاں پہ جو دھماکہ ہوا سامرہ کا، القاعدہ جو عراق میں وجود میں آئی، تو یہ سب پاکستانی فوج اور پاکستان کی حکومت اور سعودی عرب کی حکومت کے بدولت ان کے پیسوں سے اسلام کو بہت بری بھیانک لحاظ سے دنیا میں پیش کیا گیا ہے۔ خودکشی جو افغانستان میں کوئی خودکشی نہیں ہوتا تھا، طالبان کو کس نے بنایا؟ آپ کے پاکستانی فوج نے بنایا ہے۔ وہ اس میں رضاکار سب کہاں سے آتے ہیں؟ سب پاکستان ہی سے تو آتے ہیں اس میں رضاکار۔ وإلا افغانستان میں تکفیر نہیں ہوتا تھا پہلے، افغانستان میں بہت، یعنی افغانستان کے جو مخالفین ہیں اہل سنت ہیں، بالخصوص فارسی زبان، وہ اتنے نرم زبان کے، وہ بالکل ان کو شیعوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتے ہیں اب بھی، لیکن جو لوگ پاکستان جا کے رہ کے واپس آتے ہیں تو وہ تکفیر سیکھتے ہیں، پھر قواریت سیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کھلی آنکھ سے دیکھیں تو پاکستان اس وقت اس لحاظ سے فتنے کا بڑا گڑھ ہے، فتنے کا بڑا گڑھ ہے۔ جتنی عسکری تنظیمیں ہیں، آپ عسکری تنظیمیں ہیں، تکفیری تنظیمیں ہیں، ان کا اساس ریشہ پاکستان میں ہے، ان کا اساس ریشہ پاکستان میں ہے، اور وہ بھی اتفاق سے وجود میں نہیں آئیں گے، یہ پاکستانی فوج کا کردار ہے۔ اب ہم موضوع سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بہرحال ہمارا نظریہ یہی ہے، اور ہم نے اس معاملے میں مطالعہ بہت کیا ہے، اور بہت سارے اس مسئلے پہ کتب ہیں، آرٹیکلز ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو۔ بہرحال ہم اس موضوع پہ مزید بات نہیں کریں گے۔